السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو کیا اس کی جنازے کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس میں دو موقف ہیں امت کی، یعنی کہ دو رائے ہیں۔ پہلی رائے کا ہم ذکر کرتے ہیں جامعہ ترمذی کی حدیث 1031 یعنی کہ 1031، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری والا جنازے کے پیچھے رہے گا اور پیدل چلنے والا جہاں چاہے، مگر ہوتا اس کا الٹ ہے کہ سواری جو لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے قبرستان پہنچ جاتے ہیں اور پیدل چلنے والے سے لوگ کہتے ہیں کہ تم پیچھے چلو۔ پھر اس میں تیسری جو بات جو لال لائن سے انڈر لائن ہو رہی ہے وہ ہے اس بچے سے متعلق کہ بچے کی بھی نماز جنازہ ہوگی، اور اس حدیث کو امام ترمذی کہتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ میں جو گرین لائن سے انڈر لائن ہو رہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ پھر اس کے راویان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہوئے اصحاب کو تیسرے پوائنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ جانتے تھے کہ اگر بچے میں یہ معلوم ہو جائے کہ جان ڈال دی گئی تھی تو پھر وہ رویا ہو یا نہ رویا ہو جنازے کی نماز ہوگی۔ یہ ہوئی ایک رائے حدیث کے مطابق۔ اب ہم دوسری رائے کی طرف چلتے ہیں، وہ اس کی اگلی ہی حدیث ہے 1032 جامعہ ترمذی کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی جب تک کہ وہ پیدائش کے وقت رویا نہیں۔ تو اب کچھ لوگوں کا اس میں اب یہ ماننا ہے کہ اس کا رونا ضروری ہے، اگر وہ رویا نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اس حدیث کے مطابق اب دو رائے قائم ہو گئیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں حدیثوں میں کیا فرق ہے۔ ایک ہے مرفوع حدیث اور دوسری ہے موقوفاً۔ مرفوع حدیث اور موقوفاً حدیث کو میں ڈسکس کر دوں گا اگلے JPG میں۔ اب میں بتاتا ہوں امام ترمذی کے کامنٹ، گویا کہ موقوف روایت مرفوع روایت سے زیادہ صحیح ہے، یعنی کہ موقوف روایت مرفوع روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ جو عقیدہ یہ ہے کہ بچے کی نماز ہوگی، وہ حدیث زیادہ صحیح ہے اس حدیث کے مقابلے میں جس میں یہ کہا گیا کہ اگر وہ رویا نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے اور یہ بتاتے ہیں کہ مرفوع حدیث کسے کہتے ہیں اور موقوف حدیث کسے کہتے ہیں۔ مرفوع حدیث اسے کہتے ہیں جب کوئی حدیث منسوب کی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس کی 4 قسمیں ہیں۔ اور موقوفاً حدیث وہ جو اصحاب کی طرف موقوف کی جائے۔ تو ان دونوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس کی سند مضبوط ہے۔ سند جو ہے موقوفاً کی مضبوط ہے جنازے کے معاملے میں، وہ زیادہ صحیح ہے۔ اور جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ بچہ روئے یا نہ روئے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر اس میں یہ معلوم ہو جائے کہ جان ڈال دی گئی ہے تو اس کی جنازے کی نماز ہوگی۔ ان کی پاس ایک دلیل اور ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری کی 3332 یعنی کہ 3332۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 40 دن میں کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن میں کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن میں کیا ہوتا ہے۔ یہ 40 دن کا ذکر کرتے اور یہ کل ملا کے دن ہوتے ہیں 120، تو لہذا 120 دن تک کا وہ ذکر کرتے ہوئے اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے اگلے 40 دن میں، یعنی کہ دن ہو جائیں گے، اب لگ جائے گا 5واں مہینہ، یعنی کہ پہلے 40 دن کا 4 مہینے، اب ہو جائیں گے 5 مہینے۔ 5ویں مہینے کی جب بات شروع ہوگی تو اس میں وہ کہا جائے گا کہ 5ویں مہینے میں روح پھونک دی جاتی ہے، یعنی کہ اب وہ بچہ جاندار ہے۔ اور ان لوگوں کی دلیل جن کی یہ رائے ہے کہ بچہ روئے یا نہ روئے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جاندار ہے تو پھر نماز جنازے کی ہوگی۔ تو
ان کے فیور میں یہ حدیث آتی ہے صحیح بخاری سے, اور ان کی دلیل بھی مضبوط ہو جاتی ہے. پہلے نمبر پر ان کی روایت مضبوط ہے, دوسرے ان کی اس رائے کے پیچھے پھر ایک اور حدیث موجود ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اب ہم بات کریں گے تیسری, ان دونوں بات کے بعد یہ کنکلوڈنگ بات ہوگی کہ اس سے ہم رزلٹ کیا نکالیں. اب اس سے رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اگر پریگنینسی 4 مہینے کی ہے, یعنی کہ 4 مہینے کی ہو چکی ہے, تو بچہ پیدا ہوگا فوت شدہ مرا ہوا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کے جنازے کی نماز ہوگی, اور 4 مہینے کے سے پہلے پیدا ہو جائے گا تو جنازے کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ 3 پوائنٹ ہوئے, اور ان تینوں پوائنٹوں کو میں آپ کو دوبارہ سے سنا دیتا ہوں. پہلی بات کہ وہ حدیث زیادہ مضبوط ہے جو یہ کہتی ہے کہ فوت شدہ بچے کی جنازے کی نماز ہوگی. اس پر 2 رائے قائم ہوئیں, ایک کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی اور دوسرے کہتے ہیں کہ ہوگی. ان جو کہتے ہیں کہ ہوگی ان کی دلیل میں صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ 120 دن کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے, یعنی کہ بچہ اب زندہ ہے, اور زندہ بچہ ہی مرتا ہے. مرنے کے لیے کسی کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ زندہ بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد, اور اب 4 مہینے کے بعد جب بھی ڈیلیوری ہوگی, جب بھی بچہ پیدا ہوگا یا پریگنینسی فوت ہوگی, تو اس بچے کی جنازے کی نماز ہوگی. 3 دلیل کی روشنی میں تینوں دلیلیں ہونے والے کی فیور میں زیادہ جاتی ہیں, بلکہ نہ کہ اس کمزور روایت کی طرف جو کہ اتنے صحیح نہیں ہے جتنی کہ نماز پڑھنے والوں کے پاس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.